السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کشف وہ کمزور ماں تھی جو اپنے ہی بچوں کی بنیادی ضروریات ہی اچھے طریقے سے پوری نہ کر سکی، اور ان کی والد کی وفات کے بعد انہیں بھوک اور پیاس کی شدت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر میں پچھلے 4 دنوں سے چولہا بند تھا، کیونکہ میرے شوہر کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دو دن تو سوکھی روٹیوں کو پانی میں ڈبونے سے گزارا چل گیا تھا، لیکن جلد ہی بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے گھر کی دیواریں بالکل خاموش تھیں، جس طرح میرے بچے بھوکے 2 دن سے خاموش تھے اور بے بسی سے میرا منہ تک رہے تھے۔ بچے بار بار بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ میری ہی وجہ سے بھوک برداشت کر رہے تھے، اور وہ بے بسی سے پچھلے چند لمحوں سے میرا چہرہ تک رہے تھے، اور ان کو اپنی طرف بے بسی سے دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ وہ تو پچھلے 2 دنوں سے بھوکے تھے، لیکن میں تو پچھلے 4 دنوں سے بھوکی تھی، اور بھوک کی وجہ سے اب میری آنتوں میں درد شروع ہو چکا تھا۔ لیکن میں بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی گھر میں کچھ تھا اور نہ ہی کچھ خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے تھے۔ لیکن میں بے بس تھی، کیونکہ گھر میں نہ ہی آٹا تھا اور نہ ہی پیسے۔ جو بھی جمع پونجی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میرے شوہر عابد کو فوت ہوئے چند مہینے گزر چکے تھے، کیونکہ وہ ایک کالج میں کلرک کی ملازمت کرتے تھے۔ اس وجہ سے گھر کا اچھے سے خرچہ پورا ہو جاتا تھا، کیونکہ ایک گھر کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ اس وجہ سے ان کی زندگی میں تو تمام اخراجات اچھی طرح پورے ہو جاتے تھے، اور کچھ نہ کچھ جمع بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ بالکل صحت مند چارپائی پر ایسا سوئے کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکے، اور تب سے ہی مشکلات نے ہماری طرف رخ کر لیا تھا، اور اس مشکل وقت میں سہارا دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میری والدہ کو تو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میرے والد میری شادی کے چند دنوں کے بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ بھی بالکل صحت مند تھے، وہ بھی اچانک ایک رات کمرے میں سے باہر نہ نکل سکے۔ ان کی اچانک موت نے نہ صرف مجھے بلکہ بچوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہی گھر کا واحد سہارا تھے، ان کے سوا کوئی بھی ہمارا سہارا نہ تھا۔ چند مہینے تو جمع پونجی سے گھر کا گزارا چل چکا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ مجھے گھر کی کچھ چیزیں بیچنی پڑی تھیں، اور بچوں کے کھانے پینے کے لیے سامان خریدنا پڑا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر تمام ضروریات ختم ہو چکی تھیں، اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بچوں سے نوازا تھا، جن میں سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ والد کی وفات کے وقت وہ بہت چھوٹے تھے۔ میرا بڑا بیٹا صرف 9 سال کا تھا اور بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، لیکن اس کے والد کی وفات کے چند دنوں کے بعد ہی، لیکن پھر بھی اجازت پوری نہ ہو سکی تھی۔ نوبت اس حد تک آ چکی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا، اور بچے کب سے بھوکے تھے، وہ مجھے تکے جا رہے تھے۔ 2 بچے تو بھوک کی وجہ سے چیخنے چلانے کے بعد سو چکے تھے، لیکن میرا بڑا بیٹا خاموشی سے مجھے تکے جا رہا تھا، اور میں بے بسی کی اس حالت کو پہنچ چکی تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ہی نگاہیں چرا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ امی،
آج بھی کھانے کو کچھ نہ ملے گا اور آج بھی ہمیں بھوکا سونا پڑے گا۔ اس کی بھوک میں ڈوبی ہوئی آواز نے میرا سینہ بری طرح چھلنی کر دیا تھا اور میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ عابد کی وفات کے بعد ہی سب رشتہ داروں نے مکمل طور پر اپنا منہ موڑ لیا تھا، لیکن مجھے اپنے بھائی سے ایسے رویے کی امید نہ تھی جس طرح کا رویہ اس نے مجھ سے اختیار کیا تھا۔ میرا بھائی جس پر میں اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اس نے بھی مکمل طور پر مجھ سے کنارہ کر لیا تھا، اور عابد کی وفات کے دن کے بعد اس نے کبھی بھی میرے گھر پر قدم نہ رکھا تھا۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن کو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھا اور کبھی بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ اور اگر میں کبھی اس کے گھر پر مدد مانگنے کے لیے چلی بھی جاتی تھی تو وہ میرے سامنے ہی نہ آتے۔ بھابھی مجھے دھکے دے کر نکال دیتی۔ پہل تو وہ مجھے گھر میں داخل ہونے دیتی تھی، لیکن بار بار مجھ سے تنگ آ کر اس نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا اور بھائی کا یہ سلوک دیکھ کر میں خون کے آنسو روتی تھی، لیکن ان دونوں کے سوا اس دنیا میں میرا اور کوئی نہ تھا، اور انہوں نے ہی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ میرے والدین چند عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اگر وہ ہوتے تو اس مشکل وقت میں میری مدد کرتے، لیکن ان کی وفات کے بعد ہی بھابھی پورے گھر کی مالکن بن چکی تھی، اور اس نے میرے بھائی کو بھی قابو میں کر لیا تھا، اور وہ صرف بھابھی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ مشکل وقت میں کوئی بھی میرا سہارا نہ بن رہا تھا، اور میرے بیٹے کے سوال نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی بھی جواب موجود نہ تھا۔ لیکن اس وقت اسے تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بیٹا، دعا کرو، اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور وہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ لیکن اس وقت میری آواز کی کپکپاہٹ میرے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی، لیکن جھوٹ بولنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میرے بیٹے کے سوال نے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں بے بسی کی وجہ سے زور و شور آنسو بہا رہی تھی، اور مجھے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر میرے بچے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو بھوک کی حالت میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساری رات میں روتی رہی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند میری آنکھوں سے میلوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر ہی بچوں کو تیار کیا اور آخر کار دل پر پتھر رکھ کر بھائی کے گھر کا رخ کیا۔ میں نے اپنی پھٹی پرانی چادر میں ایک چھوٹا سا شاپر بھی چھپا لیا تھا، اور بڑی آس اور امید کے ساتھ بھائی کے گھر کا رخ کیا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ میرے پاس موجود نہ تھا۔ بھائی کے گھر پہنچی ہی تھی کہ بھابھی تیوری چڑھا کر اسی وقت آ گئی، اور مجھے سلام بھی نہ کیا، بلکہ کہا کہ اب کون سا مسئلہ تمہیں پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں صبح سویرے منہ اٹھا کر آ گئی۔ بھابھی کی بات سن کر میں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ مجبوری انسان سے ایسے کام کرواتی ہے جس کو کرنے کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے آنسو اندر ہی پی لیے تھے، اور اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے میں نے جواب دیا تھا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا آٹا چاہیے تھا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور گھر میں پچھلے چند دنوں سے چولہا جلانے کے لیے پیسے نہ تھے۔
بھابھی نے میری طرف غصے سے دیکھا تھا اور منہ میں ہی بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میں کافی دیر وہاں پر بیٹھی رہی، لیکن بھابھی کمرے سے باہر نہ آئی اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب بھابھی نہ آئی تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے کوئی بھی وہاں پر نظر نہ آ رہا تھا۔ میں چپکے سے کچن کی طرف گئی اور وہاں سے ایک بڑا شاپر لے کر اس میں آٹا بھر لیا۔ اس آٹے کے شاپر کو میں نے اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ پہلے میں نے کبھی بھی کوئی چیز ایسے نہ اٹھائی تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور تھی۔ میں اپنے بچوں کو یوں بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں آٹا لے کر ابھی اپنے بچوں کی طرف قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کے ایک کونے سے بھابھی کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ ان کی اچانک آواز سننے کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے آٹے کا شاپر گرتے گرتے بچ چکا تھا۔ انہیں اس وقت اچانک باہر دیکھ کر میں بہت گھبرا چکی تھی، لیکن بھابھی نے اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے تھے وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھے۔ بھابھی نے غصے سے پاگل ہو کر مجھ سے پوچھا کہ میرے سونے کے کنگن کہاں ہیں اور انہیں کس نے چرایا ہے۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ ان کا اشارہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بھابھی کے چیخنے کی چلانے کی وجہ سے فوراً ہی بھائی کمرے میں سے باہر نکلا۔ بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں سے زور و شور آنسو بہنے لگے اور مجھے اس وقت احساس کمتری کا احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھائی اتنے دنوں بعد بہن سے ملنے کے لیے باہر نہ نکلا اور بیوی کی ایک ہی دھاڑ پر وہ ننگے پاؤں باہر آ گیا تھا۔ بھائی نے باہر نکلتے ہی بھابھی سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو، لیکن بھابھی غصے سے میری طرف بس دیکھے ہی چلے جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کچن میں سے میرے سونے کے کنگن کس نے چوری کیے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میرے سوا کچن میں کوئی بھی نہ گیا تھا۔ بھابھی نے انگلی اٹھا کر مجھ سے پوچھا کہ تم ہی کچن میں گئی تھی اور تم نے ہی میرے کنگن چرائے ہیں، تم ہی چور ہو۔ وہ مجھ پر چیخ چلا رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں حلق میں بے عزتی کی شدت کی وجہ سے مجھے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ میں نے آٹے سے بھرا شاپر نیچے رکھا اور ہاتھ جوڑ کر بھابھی سے کہا کہ میں نے صرف آٹا لیا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے۔ میں نے زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے قسم کھا کر بھابھی کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن بھابھی نے پھر بھی مجھ پر یقین نہ کیا۔ لیکن بھائی حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کشف، تم نے آٹا چوری کیا ہے؟ ان کے الفاظ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھے، اور میں شرم کے مارے اپنا سر نیچے جھکا کر کھڑی تھی، جیسے ہی میں ان کی مجرم تھی۔ پھر بھائی اور بھابھی مل کر میری تلاشی لینے لگے تھے، اور انہوں نے مل کر میرا تو پٹا ہٹا دیا اور آٹے کا شاپر میرے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر پھسل گیا تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور بچے خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی تھی، کیونکہ میں نے ان کی آنکھوں میں موجود سارے سوالات پڑھ لیے تھے، لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ میں اس وقت بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ بھائی اور بھابھی کو
اپنی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میں نے شرم کے مارے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں، لیکن جو ہی میں نے نگاہیں اٹھائی اور بھائی کی طرف دیکھا تو میرا دل کانپ گیا، کیونکہ وہ میری طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میں حیران اور پریشان تھی، اور بھائی کے آنسو میرے دل پر پڑ رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی کہ کشف مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تمہارا حق نہ دے سکا، میں ہی تمہارا مجرم ہوں۔ میں حیران ہو کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ بھائی آپ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ مجھے ان کے کہے ہوئے ایک بھی الفاظ کی سمجھ نہ آئی تھی کہ انہوں نے مجھے میرا کون سا حق نہیں دیا تھا اور وہ کیسے میرے مجرم تھے۔ میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھی۔ میرے پوچھنے پر بھائی نے وہ راز مجھ پر انکشاف کیا جو انہوں نے برسوں سے اپنے سینے کی تہ میں دفن کیا ہوا تھا۔ لیکن بھائی نے مجھ پر جو راز انکشاف کیا تھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابو نے اپنی وفات سے پہلے جائیداد گھر میں سے کچھ حصہ چھوڑا تھا، لیکن بھابھی نے وہ وصیت نامہ اور کاغذات کہیں پر چھپا دیے تھے اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی تھی، کیونکہ وہ بچوں کی جلد ہی شادی کرنے کے حق میں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے گریجویشن کے فوراً بعد ہی میری شادی اپنے خاندان کے ہی ایک لڑکے عابد سے کر دی تھی۔ وہ کالج میں کلرک کی پوسٹ پر پڑھ رہے تھے، اگرچہ وہ مالی طور پر ہم سے کافی حد تک کم تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت اچھے لوگ تھے اور ہم سے ہمیشہ بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ والد صاحب نے بھائی کی شادی اسی ہی کے پسند سے اس کی کلاس فیلو سے کر دی تھی، جو بہت ہی امیر تھی، لیکن وہ لڑکی بہت ہی عیار اور مکار تھی۔ اگرچہ والد صاحب کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن بھائی کی پسند کے آگے انہوں نے رکا مان لی تھی، اور بھائی کی خوشی کی خاطر اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر آئے تھے۔ وہ لڑکی بہت ہی لالچی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں کے اس نے سب پر قابو کر لیا تھا۔ بھابھی نے آتے ہی سارے گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور آنے کے بعد ہی ملکہ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ کیونکہ والدہ کی وفات کی وجہ سے گھر میں کوئی اور عورت نہ تھی، اس وجہ سے سب کچھ بہت آسانی سے بھابھی کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ بھابھی کا رویہ مجھ سے شروع سے ہی خراب تھا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غریب تھے۔ اس وجہ سے وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہ کرتی تھی۔ اس نے ہی وہ سارے کاغذات اپنے پاس کہیں پر چھپا دیے تھے اور کسی کو بھنک بھی نہ لگنے دی تھی۔ کیونکہ بھائی اس وقت اس حقیقت سے آگاہ تھے، لیکن بزدل ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایک اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں لڑنا جھگڑنا بالکل بھی پسند نہ تھا، اس لیے بھابھی کی چالاکی کو دیکھ کر وہ خاموش ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے صحیح وقت پر سب کچھ انکشاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن بہن کی ایسی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے کہ ان کی بہن اتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ بھائی نے مجھ پر جو راز انکشاف کیا تھا وہ مجھے ہلا کر رکھنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اتنی جائیداد کی مالکن ہونے کے باوجود میں پریشان تھی اور میرے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔
یہ نہ صرف ایک آٹے کی چوری تھی بلکہ بھابھی نے میرے حق کا قتل کیا تھا، اور اب بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ ہنس رہی تھی۔ میرے بھائی کے آنسو میرے دل میں چبھ رہے تھے، وہ بھائی جس نے بچپن میں میرے سارے لاڈ اٹھائے تھے اور میری ہر خواہشات کو پورا کیا تھا، وہ شادی کے بعد بالکل پرایا ہو کر رہ گیا تھا۔ بھابھی نے اس پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ صرف بھابھی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ آج وہی بھائی میرے سامنے شرمندہ اور نادم کھڑا تھا، اگرچہ وہ میرا بڑا بھائی تھا، لیکن پھر بھی اس وقت اس نے میرے سامنے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم تھا، لیکن بھابھی اس کی طرف غصے سے پاگل ہو کر دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کا برسوں کا چھپایا ہوا راز دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ بھائی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بھائی کو زندہ نگل جائے گی، اس کی آنکھوں میں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ بھائی نے روتے ہوئے کہا کہ کشف، میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، میں ڈر گیا تھا اور لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ والد صاحب نے اپنی وفات سے پہلے تمام جائیداد آدھی آدھی تقسیم کی تھی۔ ابو کی وصیت میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں کمزور پڑ گیا تھا، لیکن تمہاری بھابھی نے وہ تمام کاغذات اور وہ وصیت نامہ مجھ سے چھین لیا تھا، اور اس نے اس وقت مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو وہ میری بیوی بن کر نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ میں اپنا گھر نہیں اجاڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن بھابھی نے اس پر بھی بس نہ کیا، اور دن بدن ان کا رویہ مجھ سے خراب ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ میری موجودگی سے ڈرتی تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کا راز سب پر انکشاف نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ بھائی کو میرے گھر بھی نہ آنے دیتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کا دل نرم ہو کر وہ میری حالت کو دیکھ کر مجھے سب کچھ بتا نہ دے۔ اس وجہ سے وہ بھائی کو مجھ سے ملنے نہ دیتی تھی۔ بھائی نے جب یہ حقیقت مجھ پر انکشاف کی تو میرے قدم ڈگمگائے تھے، اور میں نے بھائی سے سوال کیا تھا کہ کیا تم جانتے تھے کہ بھابھی مجھ سے ناانصافی کر رہی ہے؟ اس کے باوجود آپ خود غرض بن چکے تھے اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ میرے بچے اپنے والد کی وفات کے بعد کتنی مرتبہ بھوکے سوئے تھے، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر حقیقت آشکار نہ کی۔ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرتی رہی تھی، لیکن تم نے ہی مجھے نہ سہارا دیا بلکہ مجھے میرے حق کے بارے میں بھی معلوم نہ ہونے دیا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی، کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے اس سب کی بالکل بھی امید نہ تھی، لیکن میرے بھائی نے میرے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلایا تھا، اور یہ سب سننے کی وجہ سے میرے سینے پر اس قدر بوجھ جمع ہو چکا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں ابھی گری تو میں پھر کبھی نہ اٹھ سکوں گی۔ لیکن میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے ہمت اکٹھی کی، کیونکہ میرے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا، اور اگر مجھے کچھ ہوتا تو وہ بھوک سے ہی مر جاتے۔ اس وجہ سے میں نے ہمت جمع کی اور اسی وقت اپنے بچوں کو لے کر گھر چلی آئی، کیونکہ بھائی نے مجھ پر جو حقیقت آشکار کی تھی وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ وہ رات بھی بچوں نے بھوکی اور میں نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ باہر زور و شور سے بارش ہو رہی تھی اور اندر میں آنسو بہا رہی تھی۔ بارش کا پانی چھت سے اندر ٹپک رہا تھا اور زمین پر بچھے بوسیدہ کپڑے اب تک بھیگ چکے تھے۔
میں نے وہ ساری رات جاگتے ہوئے اور سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ اگر والد صاحب نے میرے لیے کچھ چھوڑا تھا تو میں اسے حاصل کیوں نہ کر سکی، اور یہی بات ساری رات میرے دماغ میں گردش کرتی رہی تھی۔ اور اگلے ہی دن صبح میرے سر میں اس قدر درد تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن صبح ہوتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور بچوں کو لے کر بھائی کے گھر آ گئی، کیونکہ اب مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا تھا، اور میں نے بھائی کے گھر پہنچ کر والد صاحب کے کمرے کا رخ کیا۔ والد صاحب کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ والد صاحب جنہوں نے مجھے پریوں اور رانیوں کی طرح پالا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، ان کی وفات کے بعد اس کی بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پڑ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد والد صاحب کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں اپنی ساری ہمت ہار چکی تھی۔ اگر وہ آج اس دنیا میں ہوتے، وہ مجھے کبھی بھی یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے نہ دیتے، لیکن بچے بھوکے ہونے کی وجہ سے رونا شروع ہو چکے تھے۔ جلد ہی میں نے ہمت جمع کی اور والد صاحب کی پرانی صندوق نکالی، جس میں وہ اپنی زندگی میں اپنے سارے کاغذات رکھتے تھے۔ ان پر بہت زیادہ دھول مٹی جمی ہوئی تھی، کیونکہ اس کمرے کی صفائی کب سے نہ کی گئی تھی، اور والد صاحب کی وفات کے بعد بھابھی اس کمرے کو اسٹور روم کے طور پر استعمال کرتی تھی اور وہاں ہی گھر کا فالتو سامان رکھتی تھی۔ اس صندوق پر ایک خستہ حال تالا لگا ہوا تھا، جو میں نے بڑی مشکل سے کھولا تھا۔ اس صندوق میں موجود ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس صندوق کی ایک ایک سائیڈ کنگال ماری، اور آخر کار کافی دیر کی جدوجہد کے بعد مجھے اس صندوق میں سے والد صاحب کا ایک پرانا خط مل چکا تھا، جو ثبوت کے لیے کافی تھا۔ اس خط کو پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے کافی تھا۔ اس خط میں والد صاحب نے لکھا تھا کہ کشف، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم برابر کر دی ہے، اور میں وہ وصیت نامہ اور کاغذات تمہارے بھائی کو دے دیے ہیں، جو جلد ہی تم کو بھی مل جائیں گے۔ دراصل والد صاحب نے یہ خط وفات سے پہلے رات کو لکھا تھا۔ وہ یہ خط صبح مجھ تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی اور وہ صبح اٹھ ہی نہ سکے تھے۔ ان کی روح پرواز ہو چکی تھی، اس وجہ سے یہ حقیقت چھپی رہ گئی تھی۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ خط ایک بہت بڑا ثبوت تھا اور انصاف کی پہلی سیڑھی بھی۔ میں وہ خط لے کر والد صاحب کے ہی ایک دوست کے پاس گئی، جو کہ وکیل تھے۔ ان کو جب میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں بہت ہی خوشی محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اگر یہ خط اصلی ہے تو یہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم عدالت میں کیس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد مجھے بھائی اور بھابھی کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے اگر کچھ اور کرنا پڑتا تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگر مجھے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی ملے تو میں اس کے لیے دنیا کی ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔
کیونکہ میرے بچوں نے بہت ساری مشکلات لکھی تھیں اور میں انہیں بھوک کی شدت سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد وکیل صاحب نے عدالت میں کیس کر دیا تھا، لیکن وہاں پر بھائی کے بیان کی ضرورت تھی۔ جب میں نے بھائی سے بات کی اور اس سے مدد مانگی، وہ نظریں جھکا گئے، کیونکہ وہ کسی طور بھی اپنی بیوی کی مخالفت مول نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ گھر کا سارا نظام بھابھی کے ہاتھ میں تھا۔ اگر بھائی میرا ساتھ دیتے تو وہ اپنا گھر اجاڑ بیٹھتے، کیونکہ بھابھی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاتی اور اس سے خلا لینے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتی۔ بھابھی کے والد اب تک حیات تھے اور وہ بہت امیر آدمی تھے۔ ان کی وجہ سے بھابھی بھائی سے ایسا رویہ اختیار کر کے رکھتی تھی اور اسے روکنے اور سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ بھائی اپنی بربادی سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بھائی اس قدر بزدل بن چکا ہے کہ وہ جھوٹ کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے بھائی کو کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے سب کچھ واپس آ کر وکیل صاحب کو بتا دیا تھا۔ عدالت کی پہلی پیشی پر بھابھی ایک بڑا وکیل لے کر آ گئی تھی اور بھابھی نے عدالت میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ خط جھوٹا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے اپنی بھابھی پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لالچ میں اندھی ہو کر اس حد تک بھی جا سکتی ہے، لیکن عدالت نے کسی پر بھی یقین نہ کیا اور خود کی تصدیق کرنے کے لیے وقت مانگا تھا اور فیصلہ اگلی سماعت تک مقرر کر دیا تھا۔ اس دوران پریشانیوں نے مزید میرے گھر کا رخ کر لیا تھا۔ بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ میں ان کی فیس پچھلے چند ماہ سے دینے سے قاصر تھی۔ بھابھی نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنا کیس واپس لے لوں، لیکن میں نے ان کی بات پر عمل نہ کیا۔ لیکن بھابھی نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھ پر مزید زندگی تنگ کر دی تھی۔ جب بھی میں گھر سے نکلتی، وہ میرے پیچھے بدماش اور اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیتی، جس کی وجہ سے میرا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ جلد ہی پولیس نے میری حفاظت کے لیے 2 آدمی تعینات کر دیے تھے، کیونکہ وکیل صاحب کے ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وکیل صاحب کی ہی وجہ سے انہوں نے ان آدمیوں کو تعینات کیا تھا۔ وکیل صاحب نے مجھے اپنے گھر رہنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس سب کے بعد بھی بھابھی نے آرام نہ کیا اور بھائی کو میرے گھر بھیجنا شروع کر دیا تاکہ میں کیس واپس لے لوں اور وہ میری ساری جائیداد ہڑپ کر جائے۔ لیکن ان کا یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے بھی میں نہ رکی، کیونکہ میں مزید اپنے بچوں کو مشکل برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے پوری کوشش کرتی رہی۔ بار بار عدالت چکر لگا کر میں ٹوٹنے لگی تھی، لیکن میرے اندر موجود جذبہ مجھے ہمت نہ ہارنے دیتا اور میں نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے گھر پر ہی سلائی کرنا شروع کر دی تھی۔ رات کو کپڑے سی کر میں پیسے جمع کرتی اور دن کو سارا دن عدالت کا چکر لگاتے ہوئے گزارتی۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھی ہی تھی کہ زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی
کہ صبح سویرے کون آ گیا ہے، لیکن جو ہی میں نے دروازہ کھولا، بھابھی کا بھائی ایک بڑی گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور اس نے مجھے آفر دی کہ میں 10 لاکھ کے عوض عدالت سے اپنا کیس ختم کروا لوں، لیکن میں نے اس کی بھی بات نہ مانی اور اپنا حق کسی کو بھی نہیں کھانے دے سکتی، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، لیکن میں اپنا حق کسی کو بھی اتنی آسانی سے ہڑپ کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے بھابھی کے بھائی کو یہ سب کہہ تو دیا تھا، لیکن وہ بہت غصے میں میرے گھر سے نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی، کیونکہ اس ذات کے سوا اب کوئی بھی میری مدد نہ کر سکتا تھا۔ عدالت کی اگلی سماعت کا دن آ چکا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی رو رو کر۔ عدالت نے بھائی کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا تاکہ اس سے بھی ساری سچائی معلوم کی جا سکے۔ عدالت نے بھائی کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لینے کو کہا تھا تاکہ سچ معلوم ہو سکے، لیکن بھائی قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے آگے نہ بڑھے اور ان کی آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ ان کا ضمیر جاگ چکا تھا، کیونکہ وہ میرا حق نہیں کھانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن مجید کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور عدالت میں گواہی دی تھی کہ انہوں نے وصیت نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا تھا، اور والد صاحب نے ان کے برابر ہی کشف کو تمام جائیداد میں حصہ دیا تھا۔ جب انہوں نے عدالت میں گواہی دی تو اس نے بعد میں عدالت میں سناٹا چھا چکا تھا اور میری آنکھوں میں سے خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئے تھے۔ عدالت نے تصدیق کرنے کے لیے جب دوبارہ بھائی سے پوچھا تو اس نے اس بار بھی سب کو سچ سچ بتا دیا تھا۔ بھابھی نے ان کو سچ بتانے سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بھائی نہ رکے اور سب کے سامنے سچائی کی تصدیق کر دی تھی۔ یہ سب سن کر بھابھی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اس نے عدالت میں ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عدالت میں ہی بھائی پر جھپٹ پڑی اور بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا اور تم نے ہی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ لیکن جج صاحب نے بھابھی کو خاموش رہنے کی تلقین کی تھی اور سماعت ملتوی کر دی تھی۔ میں جو ہی عدالت سے باہر نکلی، بھائی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اگر وہ مشکل وقت میں میری مدد کرتے تو آج میں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرتی۔ میں نے بھائی کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ آخر کار انہوں نے ہی میری مدد کی تھی۔ اگر وہ میرے حق میں گواہی نہ دیتے تو میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتی۔ میں پھر بھی ان کی شکر گزار تھی، کیونکہ آخر کار انہوں نے ہی میری مدد کی تھی اور مشکل وقت میں میرے کام آئے تھے۔ سچ بولنے والوں کا اللہ تعالی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی جان کو معاف کر دیا تھا۔ اگلی پیشی پر بھائی نے عدالت میں ہی تحریری گواہی جمع کرا دی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اب میں اکیلی تنہا نہ تھی، بلکہ میرے ساتھ میرا اپنا بھائی بھی موجود تھا میری مدد کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی بھی بھابھی کی مخالفت کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے مکمل طور پر میرے بھائی سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔
جب میں گھر لوٹی اور بچوں کو یہ خبر سنائی تو ان کے چہرے پر پہلی دفعہ میں نے خوشی کی لہر دیکھی تھی، ورنہ اپنے والد کی وفات کے بعد تو وہ مکمل طور پر ہنسنا بھول چکے تھے۔ میرے بڑے بیٹے نے خوشی سے مجھے گلے لگایا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ہم اب کیس جیت جائیں گے؟ تو میں نے اس کا ماتھا چوم کر جواب دیا تھا کہ بیٹا، ہم حق پر ہیں، اور جو انسان حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور اس کی ہی آخر کار جیت ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن بھابھی زندگی میں پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی بھی میرے گھر پر قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ اسے غریبوں کے گھروں میں جانا بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن اسے مجبوری میرے گھر لے آئی تھی۔ اس نے میرے گھر چارپائی پر بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا تھا اور کھڑے رہ کر ہی مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں عورتیں ہیں، اور عورتیں یوں روز روز عدالتوں کے چکر لگاتی اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر ایک زوردار ہنسی میرے منہ سے نکلی تھی، لیکن میں نے اسے ابھی کچھ نہ کہا، کیونکہ ابھی تک کیس مکمل طور پر جیتی نہ تھی میں، اس لیے میں خاموش رہی۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مجھے 10 لاکھ کی آفر کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے اس کی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد عدالت نے خط کی تصدیق کر دی تھی۔ جج صاحب نے دونوں فریقوں کو بلوایا تھا، لیکن بھابھی کے جج نے ایک بار پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھائی نے سچ بول کر میرا ساتھ دیا تھا، اور جلد ہی عدالت اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس نے جائیداد میں موجود آدھا حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ کمرہ عدالت میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں سے زور و شور سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ اتنا عرصہ مشکلات دیکھنے کے بعد مجھے میرا حق مل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات حل کر دی تھی۔ بھابھی نے اسی دن بھائی سے زبردستی طلاق لے لی تھی، اور بھائی کو دھمکی دے کر گئی تھی کہ میں نے ہی تمہیں بنایا تھا اور اب میں ہی تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی۔ اس نے بھائی سے اپنا سب کچھ چھین لیا تھا، اور بھائی کی جائیداد جو پہلے وہ اپنے بچوں کے نام کروا چکی تھی وہ بھائی سے سب چھین کر چلی گئی تھی۔ لیکن اگرچہ بھائی نے میری مشکل وقت میں مدد نہ کی تھی، لیکن میں نے مشکل وقت میں اپنے بھائی کو سہارا دیا تھا، اور والد کی جانب سے حاصل ہونے والی جائیداد کو بیچ کر میں نے بھائی کی ہی مدد سے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی کاروبار بہت اچھا چلنے لگا اور بڑھتا چلا گیا۔ میں نے کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بوتیک بھی بنا لی تھی، جس میں اپنے ہی ہاتھوں سے کپڑے ڈیزائن کر کر کے رکھتی تھی۔ میں نے اپنے پاس علاقے کے ہی چند عورتوں کو بھی رکھا ہوا تھا جو غریب تھیں اور یتیم تھیں، تاکہ میں اپنا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کر سکوں، اور ان کی مدد کرنے کی وجہ سے جو دعائیں مجھے ملتی تھیں انہی کی وجہ سے میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جا رہا تھا۔ میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ اتنی مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ میرے بچے بہت زیادہ خوش تھے اور پرسکون طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن جلد ہی پریشانیوں نے ایک بار پھر ہماری طرف رخ کر لیا تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد ایک ایسی خبر ملی تھی جو ہمارے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ بھابھی نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں کانوں کان معلوم بھی نہ ہوا تھا، اور اتنا زیادہ عرصہ
گزرنے کے بعد ہم تک خبر پہنچی تھی، وہ بھی کسی اور سے، کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا تھا، کیونکہ وہ بھابھی کے بھائی کے پاس پچھلے چند سالوں کے لیے ڈرائیور کی نوکری کرتا رہا تھا۔ ایک دن جب میں بہت زیادہ مصروف تھی اور کاروبار کا حساب کتاب کرنے میں مشغول تھی، اگرچہ ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے کاروبار کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو روز کے روز حساب کتاب دیتے تھے۔ کاروبار کے ہی سلسلے میں ایک پرانا بوڑھا ملازم مجھ سے کہنے کے لیے بہت اصرار کر رہا تھا۔ ایک دن جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ بوڑھا شخص میرے والد کی ہی عمر کا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے والد کے پاس ہی کافی عرصہ پہلے کام کرتا تھا، اور وہ اگرچہ ورکر تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے والد کا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا، اور وہ دراصل مجھ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا تھا جو اس نے کتنے عرصے سے اپنے دل میں دبائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے حقیقت بتائی، وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے مجھ پر وہ راز انکشاف کیا تھا جو اس نے کافی عرصے سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد کی موت حادثاتی نہ تھی، بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ بھابھی کے ہی بھائی نے انہیں مارنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ بھابھی کے بھائی نے ہی بھابھی کے کہنے پر میرے والد صاحب کو مارا تھا، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہی والد صاحب کا گلا دبا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد میری زندگی لرز اٹھی تھی، اور میں زور و شور آنسو بہانے لگی تھی۔ بھابھی اس حد تک بھی جا سکتی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کی تمام باتوں کو ریکارڈ کر لیا تھا ثبوت کے طور پر، لیکن اب مجھے خود ہی اپنے والد کے قاتل کو سزا دلوانی تھی۔ جب میں نے یہ ساری حقیقت بھائی کو بتائی تو وہ بھی زور و شور سے رونے لگا، اور اس نے بھی والد کے قاتل کو سزا دلوانے کے لیے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ میں نے پھر بھی اسی وکیل صاحب سے رابطہ کیا تھا۔ جب میں نے اسے ساری سچائی بتائی تو اپنے دوست کی موت کے بارے میں سچائی جاننے کے بعد وہ خون کے آنسو بہانے لگا تھا۔ وہ لمحہ بہت پیچیدہ تھا، کیونکہ میں اب وہ پہلے والی کشف نہ تھی، بلکہ میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروایا تھا، تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور بہت ہی آگے جا سکیں۔ عدالت میں ایک بار پھر میں نے کیس دائر کر دیا تھا۔ ایک بار پھر بھابھی اور میں آمنے سامنے تھے۔ بھائی سے طلاق لینے کے چند ہی دنوں کے بعد اس نے ایک جگہ پر شادی کر لی تھی، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیے گئے اعمال کی سزا خود ہی دینا شروع کر دی تھی۔ اگرچہ اس کا شوہر بہت ہی امیر تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑا نشئی انسان تھا، جو نشے کی حالت میں سب کچھ بھول جایا کرتا تھا۔ اس نے بھابھی پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ وہ نہ ہی بھابھی کو کسی کام کے لیے گھر سے نکلنے دیتا تھا، بلکہ وہ بھابھی کو اپنے میکے بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ اس دفعہ بھابھی کے والد صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ شخص ایک بہت بڑا رئیس تھا اور بھابھی کے والد صاحب اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھے۔ چند ہی دنوں کے بعد بھابھی نے بچوں کو بھائی کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ بھائی کا شوہر اس کے ساتھ بچوں کو رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اس لیے بچے بہت ہی جلد بھائی کے پاس آ چکے تھے۔
میں نے بھائی سے کافی مرتبہ کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے بچوں کی وجہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کا پہلا تجربہ ہی غلط نکلا تھا۔ اس وجہ سے وہ اب شادی سے تھک چکے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ عدالت نے جلد ہی معاملہ کی تصدیق کرنا شروع کر دی تھی۔ جب والد صاحب کے کمرے کی فوٹیج کی ریکارڈنگ چیک کروائی گئی تو ساری کی ساری حقیقت بالکل سامنے آشکار ہو چکی تھی، کیونکہ بھابھی کے ساتھ اس کام میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ اس وجہ سے عدالت نے دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ مجرم اپنی سزا تک پہنچ چکے تھے۔ اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد خوشیاں ہمارے لیے باہیں پھیلا کر منتظر تھیں۔